سیاستدانوں کو اپنی مشہوری کے لیے، اپنی کیمپینز کے لیے، پروموشنز کے لیے بڑے بڑے اشتہارات کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ کیوں اتنا زیادہ کمپیلنگ ہو چکا ہے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنائیں اپنی کیمپینز کے لیے؟ ہم نے نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر کام کیا بلکہ ہم نے فزیکل ایونٹس بھی کیے۔ ایک چھوٹا سا موبائل، اس کے اندر موجود چھوٹا سا کیمرہ ان ساری چیزوں کی ریپلیسمنٹ بن کے سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کلچر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پریگمیٹک اپروچ کے اوپر کام کرتی ہے۔ ہمیں علی موسیٰ گیلانی صاحب نے واضح الفاظ میں تمام جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، ان سب کو کہا تھا کہ بی بی مہربانوں کی ذات کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کریں۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کیا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 2024 میں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب سیاستدانوں کو اپنی مشہوری کے لیے، اپنی کیمپینز کے لیے، پروموشنز کے لیے بڑے بڑے اشتہارات کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ پینافلیکس بن رہے ہوتے تھے اور وہ گلیوں میں لگ رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے اور روڈز اور اتنے بڑے بڑے پینافلیکس جو ہے وہ لگائے جا رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب دور نے پلٹا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا موبائل، اس کے اندر موجود چھوٹا سا کیمرہ ان ساری چیزوں کی ریپلیسمنٹ بن کے سامنے آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج فون ہے تو آپ اپنا فیس بک پیج بنائیں گے اور اپنے فیس بک پیج پہ آپ اپنی ساری کیمپین کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 2024 کے الیکشنز میں دیکھا کہ الیکشنز ایک جانب تو ہو رہے تھے سڑکوں پہ، لیکن جو اصل الیکشنز ہو رہے تھے وہ ٹک ٹاک پہ ہو رہے تھے، اور ٹک ٹاک نے بہت زیادہ کردار ادا کیا جو سیاستدان تھے ان کی الیکشن کیمپین میں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں سوشل میڈیا اتنا امپیکٹفل بن چکا ہے ان پولیٹیشنز کے لیے؟ ویسے تو یہ ہر طبقے کے لیے امپیکٹفل ہے، لیکن خاص طور پر سیاستدان اب اس کا سہارا لیے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کی فیبریکیشن ہوئی تھی اور پنجاب لیول پہ چیئرمین بنایا گیا تھا، ہیڈ بنایا گیا تھا علی قاسم گیلانی کو۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وسیم ریاض بھٹا، جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے علی قاسم کی کوآرڈینیٹر رہے ہیں، اور گیلانی ہاؤس میں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہاں پہ جن کا سوشل میڈیا سارا اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ وسیم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گا۔ تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور بڑا خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو سیٹ اپ شروع کیا ہے اور آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ تھینک یو وسیم۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، وسیم مجھے آپ یہ بتائیں، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اب مجبوری بن گئی ہے سیاستدانوں کی سوشل میڈیا کا استعمال۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کو مینیج کرتے ہیں، آپ نے اس کے حوالے سے ایونٹس بھی ہوسٹ کیے ہیں، تو کیوں اتنا زیادہ کمپیلنگ ہو چکا ہے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنائیں اپنی کیمپینز کے لیے؟ اچھا عبداللہ بھائی، میں اس میں جو ایڈیشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نہ صرف سیاستدان، اگر آپ پاکستان کی، دنیا کی کوئی بھی فیلڈ چیک کریں تو جو ٹریڈیشنل ویز تھے، جو کنونشنل ویز تھے، وہ اب ختم ہو چکے ہیں اور ایک نیو ایرا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ بالکل۔ تو ان دا سیم وے اس نے پالیٹکس کو بھی امپیکٹ کیا ہے۔ اب جو ٹریڈیشنل کنونشنل جو پرنٹ میڈیا تھا، یا جو ایک وہ وال چاکنگ ہوتی تھی اور ڈفرینٹ جو ٹولز اینڈ ٹیکٹکس یوز کیے جاتے تھے، اب وہ چینج ہو گئے ہیں، ان کو ریپلیس کیا ہے جو ماڈرن ویز ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ڈفرینٹ، انسٹا، ٹویٹر، فیس بک اور باقی بھی، جس طرح اب ٹک ٹاک نے بھی بڑا چھکے مار، اور تو یہ بڑا ایک نیو نارم ہے، تو یہ بڑا چینج ہو گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سسٹم میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک نیا چیپٹر بنایا، یعنی کہ جو ہمارا انفارمیشن سیل، انفارمیشن بیورو تو چل رہا تھا، ان کے پیرالل ایک اسٹرکچر کھڑا کیا جس کا نام ہم نے رکھا پاکستان پیپلز پارٹی ڈیجیٹل، یعنی پی 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 ڈیجیٹل۔ اور اس کے ہمارے جو ہیڈ تھے وہ جناب شجیع انعام میمن صاحب فرام سندھ، اور ریسنٹلی وہ منسٹر بھی ہیں، پروونشل منسٹر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہر پروونس کے اندر اپنا علیحدہ سے چیپٹر مطلب تشکیل دیا۔ پنجاب کے جو ہیڈ تھے وہ جناب ریسنٹلی میں ہیں ملتان سے NM148 جناب سید علی قاسم گیلانی صاحب، KPK سے آصف خان صاحب تھے، وہ ہمارے ہیڈ تھے، اس طرح سندھ سے تھے،
اور بلوچستان کا. تو ہم نے سب سے پہلے جو ایونٹ ہوا, اچھا ہم نے نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر کام کیا بلکہ ہم نے فزیکل ایونٹس بھی کیے تو لانچ دیز جو ہماری جو آرگنائزیشن تھی اس کو لانچ کرنے کے لیے. جو پہلا ایونٹ تھا وہ کراچی میں ہوا, اس کے بعد ملتان کے اندر ہوا, DH ارینا کے اندر, اس کو میں نے ہوسٹ بھی کیا, اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے اندر جوش و جذبہ تھا. جو پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یار ہم ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹی جیسے نون لیگ ہے یا PTI ہے, ہم ان کے سوشل میڈیا سے بڑے تھوڑا پیچھے ہیں. تو جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تو جو ہمارے جو ینگ انفلوئنسرز ہیں ان کو بڑا ان کے اندر جوش و جذبہ تھا کہ یار ہمیں اب ایک پلیٹ فارم ملے گا اور ہم اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. اور جس طرح باقی پارٹیز نارملی کر رہی ہیں. نہیں, باقی پارٹیز کر رہی ہیں لیکن ہماری پارٹی میں اور ان کی پارٹی میں بڑا فرق ہے. مجھے اس بات کا کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایز اے جس طرح میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں PP ڈیجیٹل علی قاسم گیلانی صاحب کے ساتھ, اس کے علاوہ میں سینٹرل میڈیا سیل کے ساتھ بھی میں منسلک ہوں. تو آج تک میں 10 سال ہو گئے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. تو آج تک ہمیں کبھی بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر کوئی ڈائریکشنز یا کوئی بھی ڈیٹا اس طرح کا نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, جس طرح کہ PTI یا نون لیگ کام کرتی ہے, پیپلز پارٹی کا یہ کلچر نہیں ہے. پیپلز پارٹی پریگمیٹک اپروچ کے اوپر کام کرتی ہے کہ ہم نے پریگمیٹک اپروچ کو لے کر چلنا ہے. اپنی سوسائٹی کے اندر کسی بھی شخص کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی. اور خواتین کے حوالے سے مطلب جس طرح دوسری پارٹیز ایک دوسرے کو وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہماری پارٹی میں اس طرح وہ کوئی کلچر نہیں ہے. میں اگر لوکل لیول پہ ایگزامپل دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے 2022 کے اندر ملتان کے اندر ایک بہت ہی تگڑا مقابلہ ہوا تھا مہربانہ قریشی صاحبہ اور جناب سید علی موسیٰ گیلانی صاحب کے درمیان. تو جو ہماری پہلی میٹنگ جو کنڈکٹ کی گئی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے, ہمیں علی موسیٰ گیلانی صاحب نے واضح الفاظ میں تمام جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, والنٹیئرز ہیں, ہم سب کو کہا تھا کہ بی مہربانوں کی ذات کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. تو بیسیکلی ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں. یعنی پولیٹیکل اختلافات پہ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں لیکن ذات پہ نہیں جانا. دیکھیں ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری سوسائٹی ہے, ہر بندے کا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ ہر شخص کا حق ہے, بالکل ہر شخص ہے. تو ہم ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی تو ہمیں جو اپنی پارٹی کی طرف سے یہ ہدایات ہوتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہے فار ادر پارٹیز اینڈ فار ہماری جو اپنی پارٹی کے جو ورکرز ہیں جو وہ یہ پولیٹیکل نرسری تیار کر کے پورے ملک کو دے دی ہے. تو اگر اس نرسری کے اندر بھی ہم مطلب نیگیٹو پالیٹکس کو پروموٹ کریں گے, کریکٹر اسیسینیشن کو پروموٹ کریں گے تو پھر یہ بڑا غلط ہو جائے گا. تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب وائس چیئرمین جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ریسنٹلی چیئرمین سینٹ ہیں اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, تو ہم کریکٹر اسیسینیشن پہ, پولیٹیکل وینجینس پہ اور کسی کی بھی قسم کے پروپیگنڈے پر ہم بلیو نہیں کرتے. ہاں البتہ اگر ہمارے اوپر کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس کا جو حقائق ہوتے ہیں وہ تو سامنے لاتے ہیں. ادروائز جو ہے نا کہ ہم مطلب آپ انیشیٹ نہیں کرتے ہیں. ہم انیشیٹ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب پارٹی کے اندر باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگ مطلب جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسری پارٹی ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور فیک ٹارگٹ کر رہے ہیں, مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, فیک نیوز مطلب وہ ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں, تو آپ بھی کریں. تو بالکل سختی سے مطلب اس چیز کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہ بالکل ہم نے یہ نہیں کرنا, ہماری پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے. اپر لیول پہ اگر CEC میں بات ہو تو تب بھی ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 2024 کے, تو آپ نے سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کیا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اچھا میں آپ کے سوال سے پہلے 2 سال پیچھے جانا چاہوں گا. 2022 میں, ٹھیک ہے, جو 2022 کا الیکشن تھا مہربانہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کا, اس میں جو ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے ٹک ٹاک کا بہت ہی میسو یوز کیا. یعنی کہ ہر جو ورکر تھا وہ اپنے جذبات کو بیان کر رہا تھا اور وہ کیمپین کر رہا تھا, اپنے جو ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. اور اس ٹک ٹاک نے ہمیں اتنا فائدہ دیا. ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ PTI سمجھا جاتا ہے کہ بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے آن سوشل میڈیا. پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ گراؤنڈ پر نہیں, یہ سوشل میڈیا پر ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے.
تو ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا اور الحمدللہ ہم نے ملتان کی عوام نے رزلٹ دیکھا کہ 1 لاکھ پلس وہ الیکشن بالکل الیکشن، اور اس الیکشن کے اوپر الحمدللہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی یہ فارم 47 سے جیتے ہیں. اوریجنلی مطلب جو ہمارے مخالفین تھے انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا. تو اس کے اندر ہماری جو پیپلز پارٹی ہے اس کی محنت بھی تھی، اور جو ہمارے سوشل میڈیا والنٹیئرز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت زیادہ کردار تھا. اور جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے، ایک تو جناب سید علی قاسم گیلانی صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں NM-148 سے ریسنٹلی، پہلے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہاں سے الیکشن پروٹیسٹ کیا. NM-52 سے عبد القادر گیلانی صاحب نے الیکشن پروٹیسٹ کیا، علی موسیٰ گیلانی صاحب، اسی سے ملک رضوان ہاس صاحب نے اور رانا محمود حسن صاحب نے بھی پروٹیسٹ کیا. تو ہماری جو ونگ ہے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بڑے مضبوط ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہم لوکل لیول کے اوپر ہمارے فیس بک پیجز دیکھ لیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ دیکھ لیں، ہم تمام چیزوں کو الحمدللہ ہماری پوری مہارت تھی. نون لیگ کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملتان کی مطلب اگر اس لوکل ڈویژن کی بات کی جائے تو ملتان نے ہمارا کسی صورت مقابلہ کر ہی نہیں سکتے سوشل میڈیا کے اوپر. یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ تو یہ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ مارٹ ہیں اندر سوشل میڈیا میں پیچھے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، وہ اور انہوں نے ایک خاص ٹائم دیا اپنے سوشل میڈیا پر، پھر وہ لوگ ہیں وہ ایک دیا ہے. چاہے وہ فیک نیوز پر بات کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. ہم نے ان کو بھی ملتان کے اندر الحمدللہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے ان کو ہرایا ہے، اور اس کے پھر اثرات ہم نے دیکھے. جو ہماری خدمات تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اپنا پیغام تھا، اپنی لیڈرشپ کا جو پیغام تھا وہ جب عوام تک پہنچایا تو پھر عوام نے ہمیں 2024 میں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا. گیلانی خاندان نے ملتان سے کلین سویپ کیا اور ایک میں کہتا ہوں کہ ورلڈ ریکارڈ بنا کہ ایک ہی فیملی سے اتنے لوگوں کا بننا. اور جہاں میں اس دن سوچ رہا تھا کہ 5 انگلیاں تو گھی میں سنی تھی، لیکن ایک ہی گھر کے 5 لوگ اسمبلیوں میں یہ نہیں سنا تھا. یہ ہم نے دیکھ لیا. جی صرف ملتان سے صرف گیلانی فیملی کے نہیں، ملک واصف بزرگان بھی تھے، وہ بھی ہمارے الیکٹ ہو گئے. رانا اقبال سراج صاحب جو وہ الیکٹ ہو گئے. اس کے بعد میاں کامران عبداللہ مرد صاحب تھے. تو صرف یہ ایک ریلا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کے اندر، اور ہم نے الحمدللہ کلین سویپ کیا ہے کیونکہ ملتان کی عوام سمجھ چکی تھی کہ اگر خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور ملتان کو سنوارا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور گیلانی فیملی نے سنوارا ہے، باقی لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو جو وہ ایگریشن تھا لوگوں کے اندر وہ بھی 2024 میں نظر آیا، لوگوں نے دکھایا اس کو. اچھا، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی، تو آپ اس کو رن بھی کرتے رہے ہیں. کیا چیلنجز آتے ہیں سوشل میڈیا پیج کو رن کرتے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ آپ کے جو ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، وہ کسی جگہ گئے کسی سے ملنے، اس کی ویڈیو بھی لگ گئی، انہوں نے کوئی اعلان کر دیا، اسپیچ کے دوران کوئی ایسی بات کر دی، وہ چلتی ہے ویڈیو اور بہت وہ وائرل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے علی موسیٰ گیلانی کا ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا قائد اعظم والا، ٹھیک ہے، اور عبد القادر گیلانی کا بھی اسی والے سے کلپ وائرل ہوا. تو اس طرح کے کلپ جو وائرل ہو جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیم بھی دے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ڈی فیم بھی کر جاتے ہیں دوسرے طبقوں کے حوالے سے. ایک اور ویڈیو میں مجھے یاد نہیں ہے سیاستدان کون تھے، لیکن میں نے دیکھی کہ ان کی گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اب پتہ نہیں کو تعلق پی ٹی آئی سے تھا یا کس جماعت سے تھا، اور وہ مٹی اڑا رہے تھے کچی سڑک پہ جو چلیں گے، تو وہ لوگ اس کی بھی ویڈیو بنا رہے تھے کہ یہ فلاں سیاستدان اور یہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں امپیکٹ تو کرتی ہیں. پھر آپ ان چیلنجز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اگر آپ کے خلاف کوئی خبر آ گئی ہے، آپ کے خلاف کوئی فیک نیوز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اسکینڈل آ گیا، تو آپ کا سوشل میڈیا اس کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے؟ دیکھیں، جو اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کی جو چیلنجز کی بات کروں، ویسے تو اوور آل بہت زیادہ چیلنجز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑی پرابلم بنتا جا رہا ہے. بالکل کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نیریٹو بنانا ہو، لوگوں کے دماغ بنانے ہوں، مائنڈ بنانا ہو، ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہو، تو ود ان فیو منٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں لوکل لیول پر چیلنجز کی بات کروں یا پیپلز پارٹی کو نیشنل لیول پر، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو ہمارے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی بندے کے بارے میں اگر غلط بات کرتے ہیں، آپ ثبوت نہ لیں، وہ ہماری عوام کا ایک وہ کیا کہیں نیچر ایسی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں اور وہ پھر پھیلاتے جاتے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے، جذباتیت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، جذباتیت میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کے بیک اینڈ پہ مطلب کیا چیزیں ہیں، کیا فیکٹس کیا ہیں، یہ بات سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے. تو اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے ہم نے بڑی اچھی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. ہمارے اپنا گروپس ہیں, ہماری ٹیم ہے, جو بھی کوئی اگر ہمارے اوپر لنک مطلب کوئی بھی چینل ہے یا کوئی بھی اگر ہمارے اوپر فیک نیوز چلا رہا ہے تو ہم پہلے تو اس کے اوپر اپنی ٹیم کو وہ کرتے ہیں جو وہاں پر جا کر کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں, ایک اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اب جس طرح بہت سارے پاکستان کے اندر لاز بن چکے ہیں, ہم لیگل ویز میں یوز کرتے ہیں کہ آپ مطلب اس طرح کے آپ نے الزامات لگائے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے مطلب ہیں, پک ایکٹ پر چلیں وہ ایک ڈسپیوٹیڈ بن چکا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی مطلب بہت سارے ہیں. تو ہم ان چینلس کو بھی یوز کرتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے بات کی ہے وداؤٹ اینی ریفرنس, وداؤٹ اینی مطلب کوئی ایویڈنس. تو ہم بڑا مطلب ایگریشن کی طرف نہیں جاتے, ٹھیک ہے, بڑے کول مائنڈ کے ساتھ ان کو ٹیکل کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف بیانات تھے, ہم نے اس کو وہ کیا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ چھوٹی سی چیز بھی جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے, بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ جس چیز کے ایڈوانٹیجز ہیں تو وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو کیمپین ہوتی تھی آپ کو ایک شخص کا جا کر دروازہ کھٹکانا پڑتا تھا کہ بھائی میں امیدوار ہوں, بالکل ہمیں ووٹ دینا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, ایک ویڈیو گھر بیٹھتے ہیں جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے, بالکل. تو اب ایسے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹ دیکھے ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آئے اور وہ صرف ویڈیو بیان جاری کر دیتے ہیں عید کے اوپر اور کسی اور تہوار کے اوپر کہ میں حلقے کے عوام کے ساتھ ہوں. وہ حلقے کے عوام کے ساتھ صرف سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں, حلقے میں موجود بھی نہیں ہوتے, حلقے موجود نہیں ہوتے. تو ہاں فائدے ہیں تو وہاں پر نقصانات بھی ہیں کہ آپ ایوری ٹائم یو آر پرون ٹو پیپل اور آپ فیک نیوز کو مطلب آپ ایسا سمجھے کہ آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کیچڑ سے گزر رہے ہیں, آپ کو بڑا سنبھل کے مطلب آپ کی زبان بھی پھسل گئی نا تو وہ بھی ایک کوئی اس میں سے میم نکل آئے گی اور اس طرح کی چیزیں بن جائیں گی. ہمارے چیئرمین بلال بھٹو سے وہ تو ڈرتے ہیں میم سے, ان کی جب سے وہ میم بنی ہے نا بارش اور پانی والی سے, نہیں اس کے علاوہ بہت ساری ہیں. بالکل. اچھا بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ 2-4 تو بنی ہیں, فیک بھی بہت زیادہ بنائی جاتی ہے اے آئی, اے آئی کے تھرو. اچھا اب عام عوام کو جو ہے نا پتہ نہیں ہے, اور مطلب دنیا کے اندر یہ بحث چل رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹامک وار سے بھی زیادہ یہ ڈینجرس ہے, ٹھیک ہے. مطلب عام جو بندہ جو جس کا لٹریسی ریٹ جہاں پر ہمارا زیادہ نہیں ہے, جو مطلب جس کو پتہ نہیں کہ یار اے آئی ہے کیا, اب وہ ویڈیو دیکھتا ہے کہ وہ سچ مان لیتا ہے, وہ سچ مان لیتا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرتے بات کہاں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. میں ایک پولیٹکس سے ارریلیونٹ بات کرنا چاہوں. ہمارا جو بھاونی فقری یونیورسٹی ہے اس کے حوالے سے ایک نیوز چل پڑی تھی ایڈمیشن والی. تو میں خود اب ہم ماشاء اللہ مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سوشل میڈیا کو پوری گریپ ہے, تو پہلے میرے مائنڈ میں بھی آیا کہ یار یہ تو بڑا کام. پھر میں نے کہا نہیں یار مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور اس سے 300 ایڈمیشن ایسا نہیں ہو سکتا. پھر میں نے وہاں سے جو چیک کیا وہاں پر کنسرن لوگ تھے ان سے نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یار یہ فیک ہے. اچھا. اور ہمارے پاس 1000 میں لوگ ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یعنی انہوں نے اس کا خبر بڑے اتھینٹک پیجز میں بھی لگی ہوئی ہے. جی بالکل ایسے ہے. مطلب وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ اتھینٹک ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس انفارچونیٹلی ہمیں یہ فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو لینا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری جو بھی نیوز ہوتی ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہوتی ہیں. اور اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی بندہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرے یا کوئی فیک نیوز, تو ہم اپنی پارٹی کے اندر بھی اس کا احتساب کرتے ہیں کہ تم نے یہ غلط بات. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کتنے ویوز ملے ہیں, یہ کتنا وائرل ہوا ہے, ہم اس بات کو بلیو نہیں کرتے. ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے زیادہ ہوں گے یہ فرق نہیں پڑتا, ہمیں لوگ لائک کریں گے لیکن ہم نے بات سچ کرنی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ سچ پریویٹ کرتا ہے. تو ہم تو یہ چین رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو میں باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو بھی کہوں گا کہ ڈالرس کی گیم میں نہ جائیں, مہربانی کریں اور اس عوام کے اوپر رحم کریں, اس ملک کے اوپر رحم کریں, اس ملک کو آگے بڑھنے دیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی جو سوشل میڈیا کی فیک نیوز ہیں اور فیک بلاگ کسی بھی ٹاپک کو لے لیتے ہیں اپنے پیسوں کے لیے, آپ دوسروں کو غلط وہ کر رہے ہیں. ہاں فیکٹس ہو نہ ہو ان کے جذبات سے کھیل لینا تو یہ غلط ہے. اچھا ویسے مجھے آپ یہ بتائیں کہ
ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی اے آئی ویڈیو آتے اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں. آپ ظاہری بات ہے صرف سوشل میڈیا تک نہیں رہتے, آپ فیلڈ کے ورکر بھی ہیں, آپ سیاسی ورکر ہیں, آپ لوگوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو جب آپ عام عوام میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس آپ کا جو آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو میسیج آ رہا ہے, کیا وہ ان کے پاس پہنچتا ہے؟ اگر وہ پہنچتا ہے تو لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے آپ کی طرف؟ دیکھیں, اگر لوکل لیول پہ دیکھا جائے, کانسٹیٹوئنسی لیول پہ دیکھا جائے, ہر جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی لیول پہ اپنے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں, پیجز بنائے ہوئے ہیں, اور ان کے جو فالوورز ہیں, ہماری جو کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو پہنچانے میں تو کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی, ہمیں کوئی بھی میسیج دینا ہو. الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گیلانی ہاؤس میڈیا سیل کی اگر بات کی جائے تو اگر میں پورے پاکستان کی بات نہ کروں تو ایٹ لیسٹ اس خطے کا سب سے بڑا سوشل میڈیا سیل ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹیم بھی ہے الحمدللہ, تو ہمیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم مریم نواز کا جو پیڈ میڈیا سیل ہے اور جو پی ٹی آئی کا پیڈ میڈیا سیل ہے, ہم کو ہمارے تو سارے لوگ والنٹری کام کرتے ہیں, کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا, تمام لوگ والنٹری کام کرتے ہیں. تو ہم ان کو بھی بھرپور طریقے سے ٹکر دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا الیکشن تھا, ہمارا سوشل میڈیا سیل نے ذرا تھوڑی سی ان کے ساتھ محبت کر دی, تو ان کا میسیجز آ گئے ہماری لیڈرشپ کو کہ اچھا مہربانی کرو تھوڑے ہاتھ بلا رکھو. تو وہ پھر ہماری لیڈرشپ نے دکھایا. ہم نے کہا جی ہم آئیڈیالوجیکل سپورٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور جو ہماری پارٹی کے خلاف یا پارٹی کے بیانی کے خلاف ہماری لیڈرشپ کو یا ہمیں ٹارگیٹ کرے گا تو ہم نے اپنے نیریٹو کو تو سیل آؤٹ کرنا ہے اور عوام تک پہنچانا ہے. تو اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور بڑی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تک بات پہنچی ہے. انہوں نے باقاعدہ اسکرین شاٹ لے کر جہانگیر ترین صاحب نے بھیجا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کلچر ہے بڑا ڈیموکریٹک کلچر ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے چیئرمین بناول بھٹو زرداری صاحب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, جسٹ لائک عمران خان صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرح. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سی جو فیصلہ کرے گی, یعنی کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں, ورکرز ہیں, ان کو عزت دی جاتی ہے, پارٹی کو عزت دی جاتی ہے. یہ فرق ہے بنیادی طور پر ہمارے اور ان کے درمیان. تو ہمیں جو اصل مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے فیک جو نیوز ہے نا. مطلب اب میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں, ہم شام کو بیٹھتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے جی اس طرح ہو گیا. میں کہتا ہوں بھی تیکو کہیں دس ہے کہ یہاں پر بولی جاتی ہے اور نیٹ پہ آئے تھے. میں کہا نیٹ تے کوئی اتھینٹک نیوز تک ہے نہیں, وہ کیا پتا کہنا پیج ہے بابا میں نیٹ تے ڈیٹی بیٹھا. اب ان کو سمجھانا کہ یار وہ تو ایسے مطلب کوئی بھی پوسٹ لگا دے, تو یہ چیلنجز ہیں. اور میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے, اس پر لیجسلیشن کرنی چاہیے اور اسٹرکٹ قوانین بنانے چاہیے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریگولیشن ہو, یہ نہیں کہ جس کے مرضی دل میں جو ہے وہ لکھ دے یا پھیلا دے. اچھا وسیم جی یہ بتائیں, میں نے دیکھا کہ آپ ہلکی پھلکی مریم نواز میں بھی تنقید کر رہے ہیں, تو اسی حوالے سے میں آؤں گا. اس وقت جو میں نے نوٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یار دیکھیں یہ ایک طرف نون لیگ پہ بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں, پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ پی ایم ایل این پہ تنقید کرتے ہیں, اور لیکن یہ اسمبلی میں ان کے ساتھ ہے. ہم پرائیویٹ نہیں, اوپنلی بھی کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو پرائیویٹ کرتے ہیں, ہماری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. خیر, تو اسی بات پہ پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹرول بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک جانب آپ چلے پبلکلی یا پرائیویٹلی آپ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, دوسری جانب انہیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے اسمبلیوں میں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بجٹ پاس کرانا ہو, کوئی متنازع بل پاس کروانا ہو تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب اس طرح کی تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جاتا ہے؟ ایسا پہلے تو میں آپ کی 2-3 باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ پرائیویٹلی وہ مطلب ہم ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل جو مرکزی جو سیکرٹری اطلاعات ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب, پیپلز وہ پی ٹی آئی کے بڑے پیارے رہے ہیں, تو آپ ان کی اسپیچز ذرا سن لیں. یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کا سینٹرل مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, جو سینٹرل میڈیا سیل ہے, وہ کس پر تنقید کر رہا ہے؟ نون لیگ پر تنقید کر رہا ہے.
ہم ان کی پالیسیوں پر تنقید کر پنجاب بھی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی بند کمروں کی سیاست, پیپلز پارٹی بند کمروں کی سیاست کرتی ہے. ہم بند کمروں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے, ہم عوامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں, ہماری لیڈرشپ عوامی. دوسری بات آپ نے کی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ بجٹ پاس کرواتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ بجٹ جو پاس ہوتا ہے وہ پی ایم ایل این کا وہ ذاتی بجٹ نہیں ہوتا, وہ اس ملک کا بجٹ ہوتا ہے. اور جب بجٹ پاس کروانے کی بات ہے, ہم نے ان پر اعتراضات لگائے کہ آپ نے جو چیزیں سولر پر ٹیکسیشن تھی اور ڈفرینٹ ٹیکسیشن, ہم نے اپنے مطالبات منوائے, اس کے بعد ہم نے بجٹ پر ووٹ دیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نو ون کین ڈکٹیٹ آور پولیٹیکل پارٹی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی کو کوئی آرڈر آتا ہے جس طرح دوسری پارٹی کو آتا ہے تو ہم ووٹ دینے چل جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ون مین شو نہیں, ون مین شو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو پتہ ہوگا سولر ٹیکسیشن پر بات کی, ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے اپنے مطالبات منوائے. اس کے بعد وہ 5 سے 6% تنخواہوں کا اضافے کی بات کر رہے تھے, ہم نے وہ بھی اپنا مطالبات سامنے رکھا اور ہم نے مطالبہ منوایا. کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ مزدور کی, کسان کی, طلباء کی, غریب بھائیوں کی, فیکٹری مزدوروں کی پالیٹکس کرتی ہے. ہم انڈسٹریلسٹ کی پالیٹکس نہیں کرتے. تو جب ہماری جڑیں وہاں پر ہیں تو ہم نے بات بھی ان کی کرنی ہے. اب آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہے, وہاں پر ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنا جو نیریٹو کو اپنا ان کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے عوام ان چیزوں کو بہت کم دیکھتی ہے. جو ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ کم تنقید کرتے ہیں, جو دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. تو ہم ان کو بھی بڑا اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ صرف ہماری مثالیں نہیں ہیں. ریسنٹ الیکشن دیکھ لیں آپ سینٹ کا, کے پی کے اندر کیا ہوا, سب سے زیادہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کی تھی, لیکن وہاں سے سینیٹر تو دوسری پارٹیز بھی بنا کے دیکھیں, اپوزیشن کے بن گئے, اپوزیشن کے بن گئے. تو آپ اس کو پہ کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا سیل ہے اس کو بڑا ایگریسولی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سچ کا سودا ہے, دوسری پارٹیز کے پاس فیک ہے, مطلب جھوٹ ہے, وہ جھوٹ بیچ رہے ہیں. ہمیں اپنے سچ کو بیچنے کے لیے تھوڑا سا سسٹم کو ذرا مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام دیکھے گی کہ پیپلز پارٹی ہی ایک پولیٹیکلی میچور پارٹی ہے. پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جو عوام کی بات کرتی ہے. تو یہ ہمارا, یعنی آپ اگر میں لوبل جواب نکالوں تو اینڈ میں آپ نے یہ بات کی کہ ایریا آف امپروومنٹ ابھی بھی ہے سوشل میڈیا میں, سر مزید اگریسو کر سکتے ہیں. سر میں نے پہلی بات کی ہے کہ باقی پارٹیز تو چل ہی جھوٹ پر رہی ہیں, فیک نیوز پر چل رہی ہیں. ہمیں ان کے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہتری کی ضرورت ہے. اور باقی پارٹی سے بھی میری ریکویسٹ ہے, خدا جو نوجوان ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, آپ ان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایندھن نہ بنیں, ان کے جھوٹ کا ایندھن نہ بنیں. آپ اپنے سچ کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اور جو اپنے جو ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کی بھیٹ, اپنی جو انرجیز ہیں وہ کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے پاکستان کو, اپنے ملک کو, اپنی اسٹیٹ کو, ریاست کو سامنے رکھیں, تب جا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وسیم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے میرے مائنڈ میں بھی یہ کویسچنس تھے کہ سوشل میڈیا چلانا تو ہے لیکن اس کے وجہ سے جو چیلنجز آتے ہیں اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. تو آپ نے بہت زبردست ان کی جوابات دیے اور یقیناً آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا اور آپ کے بھی مائنڈ میں جو کویسچنس ہوں گے ان کے آنسرز آپ تک پہنچ چکے ہوں گے. اور یہی بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کی 2 سائڈز ہیں. کوئی بھی چیز ہو اس کی 2 سائڈز ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے, ایک نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے. تو آپ نے بجائے کہ آپ نیگیٹو سائڈ کو پکڑیں, آپ فیک نیوز پہ یقین کرنے لگ جائیں اور آپ فیبریکیٹڈ جو نیوز ہے اس کو آپ یقین کر لیں, اس پہ ٹرسٹ کر لیں, اس کی بجائے آپ تحقیق کریں. آپ تحقیق کرنے کے بعد اس میں سے پازیٹیوٹی نکالیں اور پازیٹیوٹی کا نچوڑ ہی آپ کو آگے لے کر جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں اگلے گیسٹ کے ساتھ. خدا حافظ.